اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین محفل، حاضرین اکرام، میرے تمام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، میں پاکستان سے سفر کر کے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے میرے حصے میں ڈالی کہ میں آج اشرفی نوجوان تنظیم کی سجائی ہوئی اس محفل میں ادے پور میں حضور کی ثنا خوانی کا شرف حاصل کروں۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں اشرفی نوجوان تنظیم کی تمامی اراکین، بالخصوص عبدالنعیم بھائی جو عاشو بھائی کے نام سے جن کو آپ لوگ جانتے ہیں، ان کے علاوہ امجد بھائی، اور پھر محسن علی جن کی یقیناً بڑی کاوش ہے آج ہمارے یہاں آنے میں، اس کے علاوہ سعید بھائی اور میرے بڑے بھائی بمبئی سے میرے محبت میں آئے حسن بھائی۔ یہ تمام یہ محبتوں کا سفر ہے۔ آپ ادھر بیٹھے ہیں، سرکار کی محبت ہے، یقیناً حضور سے محبت ہے نا، بے شک یہ حضور کی محبت ہی ہے جو ادے پور میں مجھے جگہ جگہ گلی گلی اس پہاڑ پہ گھروں پہ نظر آ رہی ہے۔ جو چراغا یہاں ہو رہا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ چراغا ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ کراچی میں بھی بہت ہوتا ہے، لیکن ایسی محبت، ایسی والہانہ پن، ایسی وارفتگی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے جذبہ ایمانی کو ہمیشہ قائم رکھے، اللہ آپ کی اس محبت کو ہمیشہ قائم رکھے، اور یہ محفل اسی طرح سجتی رہے اور ہم اسی طرح یہاں آتے رہے، یہ محبتیں یوں ہی بڑھتی رہیں اور ہم ان محبتوں کو اسی طرح سرکار کے ذکر کے ساتھ بانٹتے رہیں اور سمیٹتے رہیں۔ اللہ آپ لوگوں کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے یہاں ادے پور آ کے، ایک ایک شخص سے جس سے میں ملا ہوں، جہاں جہاں میں گیا ہوں، جتنی محبت، جتنی وابستگی، جتنی عقیدت آپ لوگوں کے اندر ہے، اللہ آپ لوگوں کے درجات کو بلند فرمائے، اور آج کی اس محفل کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم مغفرت سمیٹنے بیٹھے ہیں، حضور کی نسبت کو مضبوط کرنے بیٹھے ہیں، ہم اپنے تعلق کو سرکار کے ساتھ جوڑنے بیٹھے ہیں، اور آج جب یہاں سے اٹھے تو ہم نوید شفاعت لے کر اٹھے۔ آج ہم جب یہاں سے اٹھے تو ایسا کرم ہو کہ سب کے سب بخش دیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرم کر دے کہ ہم اور آپ سب مل کر مدینہ شریف حاضر ہوں اور ایک ایسی محفل مدینے میں سجائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز میں اپنی عقیدت شروع کروں گا حمد باری تعالیٰ سے۔ میرے کئی محترم نعت خواں یہاں پڑھ کے گئے دوست، اور میرے محترم دوست حافظ طاہر قادری بھی چند لمحوں میں آپ کے درمیان موجود ہوں گے، یقیناً آپ ان کے بڑے چاہنے والے ہیں جو اس تعداد میں شامل ہیں۔ میں اپنی عقیدت پیش کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ وابستگی، یہ اسٹیج اور یہ دری کا فاصلہ جو ہے نا، یہ ختم ہو جائے۔ آپ کی آواز ایسی مجھے، جتنی تعداد مجھے نظر آ رہی ہے الحمدللہ، اتنی تعداد جہاں تک میری نظر جا رہی ہے، جس سم دیکھ رہا ہوں لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ جب اتنے لوگ اگر بولے نا تو در و دیوار گونج اٹھے، میں تو بول رہا ہوں یہ پورا محلہ گونج اٹھے۔ تو آج جذبہ ایمانی دکھانا ہے اور میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ میں اپنی عقیدت کی ابتدا اللہ رب العزت کے ذکر سے کر رہا ہوں، ایک ایسی ہم سے کر رہا ہوں کہ جب زائر اللہ آپ لوگوں کو مدینہ طیبہ لے کے جائے، حرم کعبہ دکھائے، آمین بول دیں، ہاں آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار زیارت حرمین شریفین عطا فرمائے۔ تو جب زائر پہنچتا ہے حرم میں تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر۔ مزہ نہیں آیا؟ ہاتھ اٹھا کر پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ کہ اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے تو جتنا بڑا رب کو جانتے ہو، کم سے کم اتنی آواز نکال لو، جتنی آواز ہے نہیں لیکن نکالو تو صحیح۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ۔ میں بار بار نہیں بولوں گا، بولنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی میں دعوت دوں یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ آپ سب مسلمان ہیں، آپ سب چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ میں نے دعوت ایک دفعہ دے دی، اب لبیک کہنا آپ کا کام ہے، تو مل کر اللہ اللہ اکبر۔ پہلی کیفیت ظاہر کی، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہتے سبحان اللہ۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے جاؤں پاکستان تو میں بولوں میں ایک بڑی یادگار محفل پڑھ کر آیا۔ اللہ، یہ اللہ اکبر چاہیے، یہی اللہ اکبر چاہیے۔ میں بولوں کہ مجھے بولنا نہیں پڑا، سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلی کیفیت، زائد جب دیکھتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری کیفیت سنیں کہ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، ہم سبھی گناہگار ہیں، سبھی خطا کار ہیں۔ جب انسان دیکھتا ہے کعبے کو تو سوچتا ہے کہ مجھ جیسا خطا کار گناہگار آدمی بھی اللہ کی در پہ آ سکتا ہے، یہ وہی کیفیت ہے کہ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھے کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ آوازیں بلند کہتے سبحان اللہ۔ حجر اسود کو جانتے ہو نا، جنت کا پتھر ہے۔ حضرت عمر فاروق جب حجر اسود پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا اے حجر اسود
میں جانتا ہوں کہ تو صرف پتھر ہے، جبکہ فضائل بڑے آئے ہیں اس کے، اور حقیقت ہے، فضیلت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ حجر اسود کو جو بوسہ دے دے، یہ پتھر اس شخص کے تمام گناہوں کو اپنے اندر سلب کر لیتا ہے، اپنے اندر لے لیتا ہے، وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کی روشنی کو کم کر دیا، ورنہ اگر یہ روشن ہو جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک نظر آئے۔ لیکن سرکار کے غلام کیا سوچتے ہیں یہ دیکھیے، حضرت عمر فاروق جب پہنچتے ہیں حجر اسود پہ تو کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، لیکن میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ تجھے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا۔ تو عاشقان رسول تو اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ ان لبوں کے لمس کو محسوس کر سکیں، اپنے حبیب کے لبوں کے لمس کو محسوس کریں، اس کیفیت کو محسوس کریں کہ ہمارے سرکار نے اس پتھر کو چوما ہے کہ بھیجا ہے جنت سے تجھے کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ چومنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیچھے والوں کو لگتا ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مل کر ذرا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی وہ مقبول ہوں گی۔ یہ یقین ہے، جب ظاہر پہنچتا ہے تو اس یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی وہ مقبول ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میزان بے رحمت ہے میرے سر پہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا حرم میں جب انسان دعا مانگتا ہے تو کئی دعائیں ہوتی ہیں، لوگ جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ تمام دعاؤں میں ایک دعا بڑی افضل ہوتی ہے، وہ دعا کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، سماعت کیجیے۔ جو میرے بھائی ہیں میں چاہتا ہوں ساری توجہ ادھر ہی رکھیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا سماعت کیجیے، دعا اور اس دعا کا انداز دیکھیے۔ دعا ہے اور اس کا انداز کہ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کہہ دے آنا مقدر۔ مل کر میرے ساتھ یہ دعا ہے، تا عمر کہہ دے آنا مقدر، اللہ